اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات جو آپ کی زندگی شریف کے معمولات ہیں، حالات ہیں، یہ خوب سنیے اور سنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں اپنی زندگی میں احتیاط کے لیے کہا گیا کہ ہم جو روزمرہ معاملات کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں ان کو چلانے کے لیے، تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ نہ ہر سنی سنی بات پہ یقین کریں، نہ ہی ہر سنی سنائی بات بیان کریں. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلا جن سے تحقیق کی وہ بھی غلط ہے. اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک بات ہم نے سنی، اس کے تحقیق جب ہم کرتے ہیں تو دوسرا گواہ تو موجود نہیں ہوتا. اب اس کی جو تحقیق ہو سکتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے، کیا وہ فلاں شخص ایسا کر سکتا ہے. تو امکان کی بنیاد پر ہم تحقیق کرتے ہیں. تو تحقیق امکان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، شہادت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کیونکہ امکان کی بنیاد پر، پاسبلٹی کے بیس پر، پروبیبلٹی کے بیس پر ہم جو شک پیدا نہیں کر سکتے. وہ شک پیدا کرنا بھی غلط ہے. اور اگر پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کو شک کے لیے استعمال بھی کرنا ہو تو پازیٹو میں جانا چاہیے. اب اس کے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ غلط لے لیے جائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پازیٹو سینس میں بھی یہی بات آتی ہو، ہاں ایسا ہو سکتا ہے. زیادہ تر یہی بات ہے کیونکہ جھوٹے کے نزدیک پازیٹو جھوٹ ہی ہوگا، سچے کے نزدیک سچ ہوگا. اگر شک بھی کریں تو ایسا کریں کہ شک کا فائدہ پہنچے. مطلب یہ ہے کہ شک بھی کرے تو اس طرح کا کریں کہ جیسے غصہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور جو نقصان ہونے والا ہے وہ نہ ہو. تو بات ہو گئی. اور اگر شک کا مطلب یہ ہے کہ غصہ باہر صورت بڑھے اور نقصان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شدید ہو تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. اور ایسے میں ہو سکتا ہے اور ممکن ہے، پروبیبلٹی اور پاسبلٹی نہیں، شاید اور ممکن ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے میں. تو چونکہ سامنے والا مشورہ مانگ رہا ہے نا، تو جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھا مشورہ دے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مشورہ اصل میں اس کے لیے اس خبر کی تحقیق کی بنیاد فراہم کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مشورہ ایسا دے جس کی بنیاد پر معاملات بگڑنے کے بجائے بننے کی طرف جائیں، اور کم سے کم یعنی شبہ کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسی خبروں کی جس کے نتیجے میں نفرت پھیلے، نقصان ہو، گھر برباد ہو، انسانی بربادیاں ہوں، بنیاد پر جو کچھ ہوتا ہے جب اس کی تحقیق کرنے پہ جاتے ہیں، جب وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی. تو اس لیے فیصلے سے پہلے آپ اس خبر کی بہت اچھی طرح چھان پھٹک کر کے یہ یقین کر لیں کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گولی چل جائے تو وہ گولی واپس نہیں آ سکتی، وہ کہیں نہ کہیں جا کے لگے گی. کسی نے کہا ہے کہ بے سوچے سمجھے بات کرنا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں گولی چلانا. تو بات تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ بے سوچے سمجھے بات کرنے کے نقصانات، اس کے نتیجے میں جو نقصان سامنے آتا ہے وہ گولی سے زیادہ شدید ہے. کیونکہ گولی تو چلی، جس کو لگی وہ مر گیا. حالانکہ یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن مر گیا تو چلیے ایک طرف ہو گیا معاملہ. لیکن زندگی میں جو جی رہا ہے وہ شرمندگی سے جیے اور دوسرے اس کے لیے خامخواہ ایک پریشانی کا سبب بنے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور پھر جو کام اس نے کیا نہیں وہ اس کے ذمہ لگا دینا، آپ کو پتا ہے کہ یہ منافقت کی علامت بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ منافق کی علامت کیا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو آپ بھی سنی سنائے بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی منافق سے سن لیا ہو، آپ نے کسی ایسے شخص سے سن لیا ہو جسے ہر وقت جھوٹی بولنے کی عادت ہو، اور آپ یہ سوچ لیں کبھی تو سچ بولے گا. اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں کہ جب اپنے دوستوں میں وہ بیٹھتے ہیں تو سنی سنائی پر تبصرہ ضرور کر لیتے ہیں وہ،
اور یہ بڑی نقصان دہ بات ہے. ارے میں نے فلاں کے بارے میں یہ سنا ہے, تم نے کچھ سنا ہے؟ لیجیے اب انہوں نے کچھ سنا ہے تو کوئی بات نہیں, اور نہیں سنا ہے تو ان کے منہ سے ایسے پھول جھڑیں گے کہ اس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے بس. اب وہ دونوں مل کر اس جھوٹ پر اتنا وقت برباد کریں گے کہ اگر کچھ اور کرتے تو شاید معاملہ بن جاتا ہے. کاش اس جھوٹ پر تبصرے کے بجائے وہ اپنی اصلاح میں ٹائم لگا لیتے. تو اس کام سے بڑے بڑے بھی خالی نہیں ہیں, بڑے بڑوں سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سنی سنائے بیان کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے. شاید یہ خاموشی کی طرف بھی اشارہ ہے, کیونکہ زبان جب آپ کے تالو سے ٹکرائے گی تو کچھ تو ہوگا, اور ایسی بات جب بھی آپ کے لبوں سے نکلے گی تو سوائے آگ کے اور سوسائٹی میں کچھ نہیں پھیلے گا معاشرے میں. تو خاموشی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سنی سنائی بیان کرنے سے بہتر ہے کہ تم چپ رہو, کم سے کم نقصان تو نہیں ہوگا. یعنی ایک مقام پہ آتا ہے کہ چلو اگر یہ نہیں بھی ہو سکتا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ دوسرے کو تم سے تکلیف نہ ہو, تمہارے شر سے لوگ محفوظ رہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے.